جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے اور بین الاقوامی صورتحال ہے اس پر ہم نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر اس وقت جو غزہ کے حوالے سے پیس بورڈ جو عملاً ڈونلڈ ٹرمپ کا ذاتی بورڈ ہے، کیونکہ اس نے سب کی نمائندگی کی ہے اور لوگوں نے اپنا کنسنٹ دیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اور 19 فروری کو جو اجلاس وہاں ہونے جا رہا ہے اس کو ہم بہت ہی زیادہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یو این او کے ایک پلیٹ فارم کی موجودگی میں، ایک ایسا پلیٹ فارم جس پر ایک ملک کے سربراہ کی حیثیت کو سب نے تسلیم کر لیا ہو، اس میں پاکستان جیسے ملک کی شرکت، وہ پاکستان جس نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہو اور قائد اعظم سے لے کر آج تک ہماری یہ پالیسی چل رہی ہو، اور نہ صرف یہ کہ اس کا ممبر بننا گوارا کر لیا بلکہ اس کی میٹنگ میں بھی شریک ہو رہے ہیں، جبکہ 2 دن پہلے نیتن یاہو نے بھی اس کا حصہ بننے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور سائن کر دیے ہیں۔ اور ہمارا یہ سوال پوری قوم سے ہے اور سب سے پہلے وزیر اعظم سے ہے کہ نیتن یاہو خود یا اس کا کوئی نمائندہ وہاں اگر موجود ہوگا تو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب یا ان کا نمائندہ اگر ٹرمپ کی چھتری تلے بیٹھیں گے تو کیا آپ پیش رفت کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یو این او میں بھی تو ہم بیٹھتے ہیں، تو یو این او میں تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اور یو این او ایک انٹرنیشنل فورم ہے، ایک چارٹر کے تحت ہے، کسی ایک فرد کا بنایا ہوا فورم نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اسی سے متصل کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے جس کے بارے میں بہت سارے ممالک کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے اور پاکستان سے بھی کہا گیا ہے، اگرچہ کہ حکومت بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ جب اس طرح کے بورڈ میں آپ بیٹھیں گے اور اتنے دباؤ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد اگر وہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس کا حصہ بننا ہے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ لہٰذا کسی صورت بھی یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی افواج آئی ایس ایف کا حصہ بنے، اس لیے کہ اگر غزہ میں کوئی فوج جائے گی تو وہ اسرائیل سے تو لڑے گی نہیں، وہ تو ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے اس ایجنڈے کو پورا کرے گی کہ جس میں حماس کو ڈسارم کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو اصل فریق ہے اس سے تو کوئی بات نہ کرے، اس کو کوئی شامل نہ کرے، حتیٰ یہ کہ حماس خود جو وہاں کی فلسطین اتھارٹی ہے اس تک کو شامل نہ کریں اور امن کی بات کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پاکستان اتنا، یعنی اس کو تو سفارتکاری کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی خراب قسم کا آئیڈیا کہا جائے گا کہ آپ ایسے عمل کا شریک ہو جائیں کہ جس میں فریق ہی موجود نہ ہو، تو لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے ہم نے پاکستان میں امن کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے اس پر بات کی ہے، اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو کردار بھی ادا کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو کسی بھی صورت میں کسی ایسی جنگ میں نہیں جانا چاہیے جس کا فائدہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کو نہیں بلکہ بین الاقوامی قوتوں کو ہوگا۔ چنانچہ ہماری ساری گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مشاورت کا عمل بھی جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اقدامات بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور آنے والے دنوں میں اگر حکومت اپنے رویے پر نظر ثانی نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد عوامی سطح پر بھی ہم بہت بڑی جو ہے وہ سرگرمیاں منعقد کریں گے، اور یہ پورے پاکستانی قوم کو بھی اس میں شریک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی طبقات کو اور ہر اس باضمیر فرد کو جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اور اس ایجنڈے پر ہمارے ساتھ اتفاق کر سکتا ہو اس کو بھی شریک کریں گے۔ تو یہ آج کی اس پوری نشست میں گفتگو ہوئی ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ تفصیل سے ارشاد بھی فرمائیں اور آپ اپنی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اپنی گفتگو بھی رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میں انڈورس کرتا ہوں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پوری گفتگو کو اور ان کے تمام نکات کو۔ 19 فروری کو جو ٹرمپ کے بنائے ہوئے بورڈ آف پیس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو ایک تو ہم اس پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کو بائی پاس کرنے کا ایک عمل ہے اور اس کے متوازی دنیا کو ایک نیا نظام دینے کی کوشش ہے
عالمی ادارے کی اہمیت کو ختم کر رہا ہے، اس کی افادیت کو چیلنج کر رہا ہے، اور پھر ہماری حکومت پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ چکی ہے کہ 20 نکات میں اور اس ایجنڈے میں تبدیلی لائی گئی تھی۔ اس کے ایجنڈے پر اعتراض کرنے کے باوجود اس فورم پر جانا اور اس میں شریک ہونا، یہ کسی قیمت پر بھی سفارتی حوالے سے جائز امر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر نیتنیاہو جو غاصب بھی ہے، قاتل بھی ہے، سفاک بھی ہے، اور گزشتہ 2-3 سالوں میں 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، اور ہر چند کے وہاں پر نام تو قیام امن کا ہے، اور ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں ہم تو امن آج آپ کو یاد آ گیا جب ان پر سب کچھ گزر چکی ہے، جب وہ کھنڈر بن گئے ہیں، جب ان کی لاشیں جو ہیں وہ ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں ابھی تک، جہاں کے بچوں کو، جہاں کے ماؤں بہنوں کو، جہاں کے بزرگوں کو جنازے تک نصیب نہیں ہو سکے۔ آج ہم اس سفاک کے ساتھ جا کر کہتے ہیں کہ ہم امن کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ہاتھ نہیں روکا ان کا۔ اور اسلامی برادری سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں اپنی ملی غیرت کا مظاہرہ کریں، امت کے ضمیر کا احترام کریں، اور کسی طریقے سے بھی اسلامی دنیا کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح اقوام متحدہ میں نیتنیاہو کی تقریر پر سب نے بائیکاٹ کیا اور ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں آج اس میں مزید تقویت پیدا کرنی ہے، اس سوچ میں تقویت پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے عملی اقدامات ہم نے اس طرح اٹھانے ہیں کہ جس سے اسلام مسلمانوں کے ساتھ اور ایک مسلمان قوم کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق عالمی سطح پہ نہ کر سکیں۔ عالمی قوتیں مذاق کر رہے ہیں، ہمارے خون کا مذاق کر رہے ہیں، ہمارے لاشوں کا مذاق کر رہی ہیں، اور ہمارے حکمران اس پہ شریک ہو رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ناقابل قبول ہے یہ باتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکمران بضد ہیں کہ ہم نے امریکی غلامی کرنی ہے، تو پھر ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ہم نے بھی آزادی و حریت اور حق گوئی کی جو تاریخ رقم کی ہے، ہم ایک بار پھر اسے دہرانے کے لیے میدان میں نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ہر چند کے آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اور ہم ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے آنے والے دنوں میں مستقل طور پر مشاورت کے عمل پہ اتفاق کیا ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم ایک صف ہو کر ان اقدامات کے خلاف میدان عمل میں آئیں اور ایک قومی سطح کا ہم کردار ادا کریں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ عید الفطر کے بعد پورے ملک میں ایک عوامی مہم چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے 12 اپریل کو مردان میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس طرح ہم چاروں صوبوں میں جائیں گے، اور ہم صوبوں کے امن و امان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کے حقوق ہیں، اور وہاں کے وسائل پر ان کا حق ہے۔ جب چوری چھپے کوئی بین الاقوامی قوت زبردستی ان کے حق پہ قبضہ کرے گا، یا ہمارے کوئی ادارے وہاں کے عوام کے، وہاں کے بچوں کے حقوق پہ قبضہ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے رد عمل ابھرے گا۔ اور ابھی تک عام آدمی کو چھوٹے صوبوں میں ان کے وسائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے ہمارے حکمران، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی وہ مطمئن نہیں کر سکی ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو بدامنی کے لیے عوامل بن رہے ہیں، اور یہ کہ پاکستان ایک دفعہ فلسطینیوں کا قتل عام کر چکا ہے، اور فلسطینیوں نے وہ بھولا نہیں ہے۔ کیا ہم دوبارہ جائیں گے؟ کیا ہم وہاں پر اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر کنٹرول سنبھالیں گے، اور ہم نے وہاں جنگ لڑنی ہوگی
اس لیے کہ ہم نے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ جب آپ حماس کو غیر مسلح کریں گے تو آپ طاقت استعمال کریں گے، تو وہ طاقت کس کے خلاف استعمال ہوگی؟ وہ فلسطینی کے خلاف استعمال ہوگی، وہ ایک مسلمان کے خلاف استعمال ہوگی، اور اسرائیل کے شانہ بشانہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم کسی قسم کی کوئی ایسی مہلت حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ تمام سفارتی آداب، قواعد و ضوابط اور اصول کو پامال کر کے عالمی قوتوں کی پروکسی بننے کی کوشش کرے۔ ہم آزاد ملک ہیں، خود مختار ہیں، اور ایک آزاد قوم کی نمائندگی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنے اطوار بدلنے ہوں گے، اور ان اطوار کے ساتھ ہم حکومت کو پھر چلنے نہیں دیں گے۔ ہم واضح طور پر اپنا موقف سامنے لا رہے ہیں، اور ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہمارے ہم خیال ہیں، ہمارے ہم فکر ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ناکام سفارتی کہ انڈیا سے بھی دشمنی، افغانستان کی طرف سے بھی ہم دشمنی، چائنا بھی ناراض، ایران سے بھی ہمارے تعلقات تحفظات کے دباؤ میں، اور آج امریکہ ایران پر بھی حملہ کرنے کی طرف جا رہا ہے، وہاں براہ راست کارروائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور افغانستان میں روس اور چین کی سرمایہ کاری ایک لمحے کے لیے امریکہ کو قبول نہیں ہے، اس کے لیے وہ پاکستان کو بطور پراکسی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے گرد و پیش کے تعلقات کو دیکھنا ہوگا، سفارتی حوالے سے ہمیں اس کے لیے اپنی پالیسی میں تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ ہم افغانستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے وہ اقدامات کریں، بات چیت کا راستہ اختیار کریں، اور اگر ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، تاکہ ہم خطے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کسی اسلامی ملک کے ساتھ اس قسم کی صورتحال سے دوچار نہ ہوں۔ اور اگر پاکستان میں مسلح گروہوں کی کارروائیاں ہیں اور اس پر کوئی تحفظات ہیں تو ہمیں ایران سے بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں افغانستان سے بھی بات کرنی چاہیے، اور مسئلے کا ایک ایسا پائیدار حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہم ایک مستقل پڑوسی کے طور پر اور پرامن پڑوسی کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہ سکیں، اور بقائے باہمی کی تصور کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ ایک گزارش ہے۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یقیناً دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اگرچہ صوبائی حکومتوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ جے یو آئی اور جماعت اسلامی کیا دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسرا افغانستان پاکستان کو کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں سے اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ دونوں ظاہر ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے خود کوئی بطور ثالث کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مسئلے کو آج کی نظر سے دیکھ کر سوال کرتے ہیں۔ دہشت گردی ہو، مسلح کارروائیاں ہوں، امن و امان کا مسئلہ ہو، پاکستان میں 3-4 دہائیوں کا ایک لمبا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے آپریشنز کی مخالفت کی تھی، لیکن یہ بضد تھے کہ ہم نے امن و امان ملک کو دینا ہے، لہذا ہم اپنی پالیسی خود بنائیں گے، ہم ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے، اتفاق نہ کرتے ہوئے بھی ہم رکاوٹ نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم کو امن نہیں دے سکے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، وہ صرف اپنے آپ پر کیوں انحصار کر رہے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ کی رائے نہیں لے رہے، وہ سیاستدانوں کی رائے نہیں لے رہے، وہ مذہبی جماعتوں کی رائے نہیں لے رہے، اور صرف اپنے اوپر انحصار کرنے کے نتیجے میں آج وہ خطے میں بھی تنہا ہیں اور ملک کے اندر بھی تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس پالیسی پر کیوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، کیا یہ اتحاد ایم ایم اے کی طرح کا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ ہم نے بات واضح کر دی ہے کہ ابھی ہم صرف مشاورت کے عمل کو جاری رکھیں گے، پھر آگے جتنے بھی اس کے بہتر نتائج سامنے آتے رہیں گے اس کو ہم سمیٹتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب، جب سعودی عرب جا رہا ہو بورڈ آف پیس میں اور ترکی بھی جا رہا ہو، تو پاکستان جیسے ملک کے لیے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی راستہ بچ جاتا ہے
کیونکہ حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے کہ اگر سعودی عرب جا رہا ہے ترکی بھی جا رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو کیا ہم تمام معاملات میں ان کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنا موقف نہیں رکھتے؟ ہم نے عالمی جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. پاکستان لیڈنگ پوزیشن میں ہے، قیادت کرنے والا ملک ہے. وہ سعودی عرب کو بھی کنونس کر سکتا ہے، وہ ترکی کو بھی کنونس کر سکتا ہے، اور اس کی رائے تمام اسلامی برادری پر اثر انداز ہو سکتی ہے اگر اس نے ڈٹ کر ایک فیصلہ کیا تو. مولانا صاحب، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اگر مسلم ممالک کی فوج کو غزہ کے اندر یا فلسطین میں اپنے فوج جمانے کا موقع مل جائے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی بعض ایسے معاہدے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو اس روشنی سے دیکھیں کہ ترکی کا اور فلسطین کا ہمیشہ سے پرانا ایک لنک رہا ہے، اور اسرائیل نے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ترک فوجیوں کے بوٹ غزہ کی سرزمین پہ نہیں آنے چاہیے، اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اگر ترک کی فوج نہیں جائے گی تو پاکستان بھی اپنی فوج نہیں بھیجے گا. اگر آپ اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان یا مسلم فوج جو ہے وہ کم سے کم غزہ میں موجود تو ہوگی، اور یہ مستقبل میں اس کے کوئی دور اثر نہیں جی، اس کی قیادت بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی، کمانڈ بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا، فیصلے بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور ہم صرف ان کے لیے استعمال ہوں گے. پھر وہاں پر اس طاقت کی موجودگی میں ان کے پاس ابھی انکار کا ہمت نہیں ہے، تو آگے جا کر کیا کریں گے؟ لہذا ہمیں بر وقت ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. اگر ہم نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ ہم عراق فوج نہیں بھیجیں گے، تو ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے فوج بنا کر غزہ پہ قبضہ کرنا، یہ تو ایسا ہے جیسے کہ ایک بھیڑ کو بھیڑیے کے منہ سے تو نکال لیا، لیکن گھر میں لے جا کر اس پر خود اپنا چھرا، تو اس نے کہا میرے لیے کیا فرق ہے جی، وہاں سے چھڑا لیا، خود آپ نے چھرا میرے گلے میں پھیرنے لگ گئے ہو. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ اسرائیل سے اس کو چھڑانے کے بعد پھر دوبارہ اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اسی چھرے سے ان کو ذبح کرتے ہیں. میرے خیال میں توازن نہیں ہے معاملات میں، اور توازن اس حد تک نہیں ہے کہ پھر ہمیں امت مسلمہ اور پاکستانی قوم کے ضمیر کے مطابق اپنی بھرپور آواز بلند کرنی ہوگی. بہت شکریہ جناب.